لمحوں کی پھوار میں بھیگتا ولی واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو چند لمحے اس سے معروف کا چہرہ اس کی یاد کے سیاہ پردے پر جگمگاتا رہا۔ اس کی وہ حیرت کے رنگ میں ڈلی شہد رنگ آنکھوں نے تو اسے کہیں وہیں قید کر لیا تھا۔ اس کی زندگی میں دوسری بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا اور پہلے کب ایسا ہوا تھا جیسے اس نے یاد کرنا چاہا۔ چند سالوں پہلے آئی ایک شام اس کے آس پاس بکھر گئی۔ اسے یوں اتنے قریب سے نہیں دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ اسے اس طرح دیکھا بہت سے ہمیشہ دور چلا جاتا تھا۔ اس نے نچلا لب داندھوں تلے دبا کر اپنے بے قابو ہوتے دل کو بس میں کرنے کی کوشش کی، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارے راستے عمل کے خیال نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ سارے راستے وہ اس کے انداز و اطوار پر غور کرتا آیا تھا۔ کبھی تو وہ اس سے اتنا جھجکتی کہ حد نہیں، اور کبھی ہاں اسے پھر سے کچھ یاد آیا تو مسکرا دیا۔ کبھی وہ اس کے ساتھ یوں پیش آتی گویا کوئی ظالم شہزادی اپنے کسی زر خرید غلام پر برس رہی ہو، مگر اسے اس کے یہ دونوں انداز عزیز ہے کیونکہ اس کا ہر انداز، ہر طریقہ بہت باوقار، بہت پرکشش تھا۔ اسے پھر سے اس کا گھبرا کر بھاگنا یاد آیا تو خود بہت اس کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ وہ جو اس سے نظر انداز کر کے بی جان کو پکارا تھا، اس نے ولی نے مسکراتے ہوئے موڑ کاٹا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دوبارہ ڈیرے پر موجود تھا۔ اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور نسواری آنکھوں سے چشمہ اتارتا اپنے آفس میں داخل ہوا۔ اندر موجود شاہ نواز اور محسن اسے آتا دیکھ کر یکدم خاموش ہوئے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر ٹیبل پر پڑے لگی کرسی پر جا بیٹھا۔ اب بول بھی دو شاہ نواز، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ٹیبل کے دراز سے جھک کر فائل نکالتے سکون سے کہا تو شاہ نواز نے سر پٹا کر محسن کو دیکھا۔ وہ ولی سر؟ شاہ نواز نے گلا کھنگارا۔ ولی کے چلتے ہاتھ سست ہوئے تھے۔ ہاں کہو۔ وہ ولی سر، تھوڑی دیر پہلے نازیہ بی بی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ ولی کو بلائیں۔ ہم نے کہا کہ وہ تو حویلی کے ہیں، ہم نے کہا بھی کہ تھوڑا انتظار کر لیں، مگر وہ نہیں مانی اور آپ کے آنے سے پہلے ہی نکل گئی۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا حویلی میں؟ آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ ولی کی پیشانی شکن آلودہ ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے ٹیبل پر رکھی اور پھر اسی سنجیدگی سے شاہ نواز کو دیکھا۔ اگر وہ دوبارہ آئے اور میں یہاں نہ موجود ہوں تو ان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اس کی آواز میں حد درجہ رکھائی تھی۔ شاہ نواز نے سرت سے سہلایا۔ جی جی سر، جیسا آپ کا حکم، لیکن سر پھر مطلب اگر انہوں نے آگے حسن صاحب کو شکایت کر دی تو، یا پھر سردار بابا کو؟ اس سب سے میں خود نمٹ لوں گا۔ جی سر، جیسا حکم آپ کا۔ اچھا ولی سر، ایک بات اور، جو علامہ دین صاحب کی بیٹی کا کیس ہے، اس کی آخری پیشی ہے، کل آپ جائیں گے؟ اس نے سر کو ہم دیا۔ ہاں میں بھی جاؤں گا، مگر اس بات کو یقینی بناؤ شاہ نواز کے فیصلہ دین صاحب کی بیٹی کے حق میں ہی آئے۔ اس نے اسے تنبیہ کی اور پھر محسن کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا رپورٹس ہیں نور آباد والوں کی؟ سر ویسے دیکھنے میں تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے لگ رہا جیسے کچھ ہے، کچھ پک رہا ہے اندر۔ اتنی آسانی سے بخشنے والے لوگ نہیں ہیں وہ۔ آپ پچھلی دفعہ ہاشم صاحب سے ملے تھے کیا؟